سید الفت شاہ چکوال سے، وہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک جملہ بڑا وائرل ہوا، مہنگائی برداشت کر لیں گے لیکن اگلے الیکشن میں بھی ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کپتان کے ٹائیگرز شریفوں اور زرداریوں کے کارکنوں کے برعکس زیادہ مخلص اور بے لوث ہیں؟ تو سید صاحب، میں پہلی بات یہ میں سیل فون میں نہیں رکھتا، یہ سوشل میڈیا وغیرہ کیا، میں اپنا بھی ٹی وی بھی میں نہیں دیکھتا، اپنے پروگرامز بھی نہیں، بہت کبھی کوئی لگے تو نو، زیادہ سے زیادہ میں اگر دیکھتا ہوں تو پرانی موویز، وہ بھی 70s کے بعد دل نہیں کرتا دیکھنے کو، پرانی انگلش موویز جو ہیں وہ بھی، ہالی ووڈ بھی اب بیکار ہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی زیادہ ہوتی ہے، نہ کوئی کہانی نہ کوئی روڑا بہت کم ہوتا ہے، جیسے وہ گلیڈیٹر یا کوئی اس طرح ہی کبھی کوئی فلم آ گئی۔ تو سیل فون پہ آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جملہ بڑا وائرل ہوا، میں تو یہی سن رہا ہوں کہ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہوگے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ میرا سوشل میڈیا کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ لیکن دوسری طرف میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ایسی ہی کمٹمنٹ جیسی آپ بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، کسی بھی قوم کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے، لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ ویجیلنٹ رہیں، ان کا کوئی وزیر مشیر مس بہیو کرے، وہ اس طرح کی بات کرے، دھتکار دیں اس کو، یہ بالکل نہیں، ان کو سید القوم خادمہم، قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے، ان کو ٹریٹ کریں، آپ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو چاہیے جواباً آپ کو عزت دیں۔ تو بہرحال اس طرح کی کمٹمنٹ، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، یہ تو سنت ہے، بدر سے احد تک کی، یہ تو سبحان اللہ، اس طرح کی کمٹمنٹ عوام نے اگر ہو تو، اور لیکن دوسری طرف قیادت کو بھی اس طرح کے جذبے کی قدر اور احترام کرنا چاہیے، بہت زیادہ، ان کو اپنے تن من دھن کے ساتھ عوام کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ان کا اپنا بھرم بچے۔ اگر واقعی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وائرل ہے نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہی نہیں۔ شمائلہ علی ہیں مانچسٹر انگلینڈ سے، وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے پروگرامز، تحریروں اور ویڈیوز میں اکثر کردار سازی کی بات کرتے ہیں، بلا شبہ کردار سازی کے بغیر پاکستان میں حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اس کام کا آغاز کب اور کون کرے گا، اس اہم کام کی ابتدا کیسے ہوگی، کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ شمالہ بیٹا، آپ کا سوال بڑا بنیادی، بڑا خوبصورت ہے، میں تو برد کر رہا ہوں اس بات کا، یہ کون کرے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریلیجس لیڈرز، ہمارے فکری لیڈرز، انٹلیکچوئلز، یہ بینک کرپٹ میجورٹی، یہ پاپولر ہونے والی یہ سستی چیزیں، ریٹنگ ویٹنگ، یہ سنجیدہ سی بات ہے، یہ اتنی پاپولر نہیں، لیکن بہرحال کرے گا تو کوئی حکمران ہی کرے گا، یہ کسی انڈیویجول کا تو کام نہیں ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو کھپ ڈال سکتے ہیں، کوئی شعور پیدا کر سکتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کرو۔ میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک کم از کم دو بڑے کام ہیں، ایک پرائمری ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا، پرائمری کے بچے کو پرائمری کا بچہ نہ سمجھو، آپ سمجھو کہ پی ایچ ڈی ہائیلی پیڈ ٹیچرز ہوں، خوبصورت، ان کے صاف ستھرے، میں یہ شانہ نہیں کہہ رہا، سکولز ہوں، پرائمری ایجوکیشن زبردست، بنیاد مضبوط، اور پھر پاپولیشن مینجمنٹ۔ یہ جو بچوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں نا، تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ تو ایک ہی ہوتا ہے، پیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، ہاتھ دو ہوتے ہیں۔ اور بندہ پوچھے کمبختو، یہ دو ہاتھ جو بچے کے ہوتے ہیں نا،
یہ کچھ کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، ورنہ یہ گداگری کے بھیک مانگنے کے کام آتے ہیں، وہ جی بڑھتے جائیں۔ بٹ یہ زمانہ تعداد کا نہیں، استعداد کا ہے۔ بچوں کو مضبوط بناؤ۔ بہت گھٹیا سکول ہے، معاف کرنا، آپ کو آپ نے بیٹا لکھا نہیں ہے آپ کا اوریجنل آپ کا شہر کیا ہے، ورنہ میں اس کے حوالے سے بتاتا کہ کبھی جا کے یہاں کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کو دیکھوں، وہ جو ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں وہاں کتنے % بچے جاتے ہوں گے ٹوٹل پاپولیشن کا؟ 2-2.5 کروڑ بچہ آپ کا ویسے سکول سے باہر دھکے کھا رہا ہے۔ چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، رینٹ اے چائلڈ، بچہ کرائے پہ چلاؤ، کیونکہ وہ رکشہ بھی نہیں لے سکتا، وہ ویگن بھی نہیں لے سکتا، وہ یہ بھی نہیں لے سکتا، وہ گھر بنا کے کرائے پہ نہیں دے سکتا، وہ بچہ جنتا ہے 6 سال کی عمر میں کرائے پہ چلا دیتا ہے۔ کردار سازی جو ہے یہ مشکل کام ہے، یہ اصل کام ہی یہ ہے۔ ملک تو ان دی الٹیمیٹ انالیسز اس ملک کے اس کے عوام نے بنانا ہوتا ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی دیانت ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، چاپلوسی، خوشامد، ملاوٹ، جھوٹ، بد کرداری اپنی آخری انتہاؤں پہ ہے۔ اس لیے میں پیٹتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے۔ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کو عزت نفس دو، وہ تو مفت ملتی ہے نا، اس کے لیے تو IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو آپ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو۔ میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری، تھانے جا گئے ادھر ذلیل، ہسپتال گئے ادھر ذلیل، پٹوار خانے گئے ادھر ذلیل، تو ایسے بندے نے کیا کس قسم کا کردار وہ لے کے تو آئے گا، میدان میں اترے گا؟ تو اس کے بغیر لیکن ظاہر ہے حکومتوں نے کرنے والے کام ہیں۔ سورج سنگھ، ٹوکیو، جاپان، وہ کہتے ہیں جی کہ اولمپک گیمز میں پاکستانیوں کی تمام تر توجہ اور دلچسپی ایتھلیٹ ارشد ندیم پہ رہی۔ ان کے بھارتی مد مقابل نیرج چوپڑا جنہوں نے گولڈ میڈل بھی جیتا، کا کہنا ہے کہ اگر ان کی بجائے ارشد ندیم گولڈ میڈل حاصل کر لیتے تو بھی انہیں بہت خوشی ہوتی، کیونکہ میڈل پھر بھی ایشیا کے حصے میں آتا۔ انڈین ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کے اس خوبصورت بیان پہ آپ ان کے نام کوئی پیغام دیں گے؟ کیونکہ بے شمار بھارتی شہری آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ سورج سنگھ صاحب، میں اس خوبصورت پیغام پہ انڈین ایتھلیٹ نیرج چوپڑا، اگر میں نام غلط لے جاؤں تو میں معافی چاہتا ہوں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک مدبر کا بیان ہے۔ افسوس کہ آپ کی حکومت اس طرح نہیں سوچتی، آپ کے حکمران اس طرح نہیں سوچتے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سپورٹس مین جو ہوتے ہیں، کھلاڑی نارملی، ان سے بندہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، وہ طبعاً ایگریسو ہوتے ہیں، ان کا اس طرح کا مطالعہ نہیں ہوتا، لیکن میں حیران رہ گیا ہوں۔ یہ ایک انٹلیکچوئل کا، ایک مدبر کا بیان ہے۔ اللہ نیرج چوپڑا کو صحت دے، زندگی دے، مزید عروج دے، میں اس کے لیے دعا کروں۔ تھینک یو ویری مچ چوپڑا صاحب۔